کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قدرتی دوا موجود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے شہد۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ شہد کتنی بڑی نعمت ہے، یا ہم نے صرف اسے ایک میٹھی چیز سمجھ کر رکھا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن میں شہد کا ذکر، شہد کے حیران کن فوائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شہد استعمال کرنے کا درست طریقہ۔ قرآن پاک میں صرف ہمارے لیے روحانی ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی حیرت انگیز رہنمائی موجود ہے۔ ایسی غذائیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے اور آج سائنس بھی ان کے فائدے تسلیم کرتی ہے، لیکن افسوس ہم جدید فاسٹ فوڈ کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان قدرتی نعمتوں کو بھول چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھولوں سے کھاؤ، اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو، اس کے پیٹ میں سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹی سی مکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ مکھی ہزاروں پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور اپنے چھتے میں ایک مکمل نظام کے تحت رہتی ہے۔ سائنسدان آج بھی حیران ہے کہ مکھی کی تنظیم، صفائی اور نظام کتنا کامل ہے، اور اس کے چھوٹے سے وجود سے ایک ایسی غذا نکلتی ہے جو صدیوں سے دوا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ شہد صرف ایک میٹھا نہیں بلکہ ایک قدرتی دوا ہے، گلے کی سوزش کے لیے بہترین، زخموں کو بھرنے میں مددگار، معدے کے مسائل میں فائدہ مند، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، جلد کے لیے بھی مفید ہے۔ آج کی جدید تحقیق بھی مانتی ہے کہ شہد میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہیں، یعنی جو بات قرآن میں 1400 سال پہلے کہہ دی گئی، سائنس آج اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آج ہم فاسٹ فوڈ پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن قدرتی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا دی لیکن ہم نے اسے اپنانا چھوڑ دیا۔ شہد صرف جسم کی دوا نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں حکمت ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں شہد کو شفاء للناس یعنی کہ لوگوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم کو مدافعت دیتے ہیں اور فوری طور پر توانائی بھی فراہم کرتے ہیں جو تھکاوٹ کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے دنیا بھر میں تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی ساری قدرتی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم مہنگی دوائیں خریدتے ہیں لیکن سنت اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ شاید اسی لیے ہماری زندگیوں میں برکت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں روحانی ہدایت نہیں دی بلکہ ہمیں صحت، سکون اور کامیابی کے لیے بھی مکمل رہنمائی دی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپناتے ہیں تو صرف جسم نہیں بلکہ دل بھی شفا پاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو شامل کریں تو ہماری صحت، ہمارا ایمان اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مکھی میں شفا رکھ سکتا ہے تو وہ کیا آپ کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتا؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچاننا بھی ایک عبادت ہے، اور شاید آپ کی شفا بھی کسی سادہ سی نعمت میں چھپی ہو جسے آج تک آپ نے نظر انداز کیا ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ حل ہمیشہ پیچیدہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بہت سادہ ہوتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، کیونکہ جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شفا ڈھونڈتے رہے ہم دنیا کی دواؤں میں، راز چھپا تھا رب کی دی ہوئی نعمتوں میں۔ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔